موتا ملک شام کا ایک شہر تھا جو آج کل اردن کا ایک علاقہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سربراہان مملکت کو خطوط لکھے تو ایک خط حضرت حارث بن عمیر کے ہاتھ حاکم موتا شرجیل بن عمر غسانی کو بھی ارسال کیا۔ اس نے سفیر اسلام کو قتل کروا دیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے خلاف تیاری کا حکم دیا۔ یوں جمادی الاول 8 ہجری بمطابق اگست ستمبر 629 عیسوی کو سریہ موتا کا واقعہ پیش آیا۔ اسلامی لشکر کا سپہ سالار حضرت زید بن حارث کو مقرر کیا گیا۔ تمام مجاہدین اسلام مقام جرف پر جمع ہوئے۔ اسی جنگ میں حضرت خالد بن ولید کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیف اللہ کا خطاب عطا کیا اور حضرت جعفر کو طیار کا لقب ملا۔ اس جنگ میں حضرت جعفر بن ابو طالب، حضرت زید بن حارثہ اور حضرت عبداللہ بن رواحہ شہید ہوئے۔ ناظرین، سن 8 ہجری کی ابتدا تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ قضا ادا کرنے کے بعد مکہ سے مدینہ میں تشریف لے آئے۔ شام کے ایک شہر موتا میں ایک مسلمان سفیر وارد ہوا جس کا نام حارث بن عمیر تھا۔ یہ سفیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نامہ مبارک یہاں کے سردار شرجیل بن عمر غسانی کے پاس لایا تھا۔ شرجیل نے خط کو پڑھا۔ اس میں اسلام کی دعوت تھی۔ عیسائی سردار کی بھویں خط پڑھتے ہی تن گئی، نتنے پھول گئے۔ وہ کہنے لگا، عرب کے لوگ جنہیں ہم ننگا بھوکا سمجھتے ہیں، جن کے پاس نہ کھانے کو ہے نہ پینے کو، ہمیں مذہب چھوڑنے کی دعوت دیتے ہیں۔ پھر وہ سفیر کی طرف متوجہ ہوا، تمہیں ایسی جرت کیسے ہوئی؟ جانتے نہیں ہو کہ میں ایک عیسائی ہوں؟ حارث بن عمیر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، یہ جان کر ہی آپ کو دعوت اسلام دی گئی ہے تاکہ آپ آخرت کے عذاب سے بچ جائیں۔ وہ کہنے لگا، تو ہم دوزخ کا ایندھن ہیں، عیسائیت جھوٹا مذہب ہے۔ حارث بن عمیر بولے، ہاں، اسلام کے سوا کوئی دوسرا مذہب سچا نہیں ہے۔ اگر عیسائیت میں صداقت ہوتی تو اسلام دنیا میں نہ آتا۔ شرجیل بن عمر غسانی زبان درازی کرتے ہوئے بولا، تم جھوٹے، تمہارا مذہب جھوٹا۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آگ کے شعلے نکلنے لگے۔ اس نے حکم دیا کہ سفیر کو قتل کر دیا جائے۔ حکم کی دیر تھی کہ ایک نہتہ مسلمان تلوار کا لقمہ بنا دیا گیا اور اس کا نحیف جسم ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا۔ جب یہ خبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی تو آپ کو بہت رنج ہوا کہ ایک مسلمان بے قصور مارا گیا۔ آپ نے جمادی الاول میں موتا پر چڑھائی کے لیے 3000 سرفروش صحابہ کا ایک لشکر تیار کیا۔ زید بن حارث رضی اللہ عنہ کو سپہ سالار مقرر فرمایا اور حکم دیا کہ اگر زید بن حارث شہید ہو جائیں تو جعفر بن ابی طالب سردار ہوں گے، اگر وہ بھی شہادت کے مرتبہ پر سرفراز ہوں تو عبداللہ بن رواحہ کمان سنبھالیں گے، اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو مجاہد جسے چاہیں اپنا سردار چن لیں۔ یہ لشکر منزلیں طے کرتا ہوا مان پہنچا۔ یہاں معلوم ہوا کہ ہرقل شاہ روم 1 لاکھ رومی فوج کے ساتھ معرب میں مقیم ہے۔ عرب کے صحرا نشیں عیسائی جن کی تعداد 1 لاکھ سے کم نہ ہوگی شاہ ہرقل کی آمد پر وہاں جمع ہیں۔ اتنی بڑی فوج کے مقابلہ پر صرف 3000 مسلمان اپنے وطن سے دور، جن کے پاس لڑائی کا پورا سامان بھی نہیں تھا، صرف ایمان تھا اور خدا کی خوشنودی اور رضامندی کا احساس۔ لشکر کے سرداروں نے سوچا کہ اب کیا کریں۔ انہوں نے اسی سوچ بچار میں 2 راتیں مان میں گزار دیں۔ آخر فیصلہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حقیقت حال سے مطلع کرنا چاہیے۔ ممکن ہے آپ کمک بھیج دیں یا کوئی اور مناسب حکم دیں۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، مسلمانوں، یہ وقت اتنی سوچ بچار کا نہیں ہے۔ کیا ہم خدا کی خوشنودی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضامندی کے لیے نہیں آئے؟ دشمن کی کثرت کا خیال نہ کرو، فتح یا شکست خدا کے ہاتھ میں ہے۔ جنگ کا نتیجہ موت ہے یا فتح ہے، موت ہمارے لیے شہادت ہے اور یہی ہمارا مقصود ہے۔ پھر دشمن کی کثرت کا خیال بے معنی ہے، آؤ ہم شہید ہو کر خدا کی رضامندی حاصل کر لیں۔ عبداللہ بن رواحہ نشہ شہادت میں سرشار تھے، وہ دیوانہ وار شہادت کے طلبگار تھے۔ انہیں دشمن کی کثرت اور اپنی قلت کی پرواہ نہیں تھی۔ ان کی تقریر سے اہل ایمان کے حوصلے بلند ہو گئے۔ اب وہ آسمان کے ستاروں پر کمند ڈالنے کے لیے تیار تھے۔ چنانچہ وہ بڑھے اور بلقاء کی سرحد پر پہنچ گئے۔ سامنے ہرقل کی افواج پر نظر پڑی تو سمٹ کر موتا میں اکٹھے ہو گئے۔ اسی گاؤں کے نام پر اس جنگ کا نام مشہور ہوا۔ دشمنوں نے دیکھا کہ ایک قلیل سی فوج ہے، بے سر و سامان ہے تو حرکت میں آئے۔
آگے بڑھے طوفان کی مانند چڑھے اور چاہا کہ ایک ہی حملے میں ان کا خاتمہ کر دیں۔ یہ بے سر و سامان لوگ یہیں گدھوں اور گیدڑوں کی خوراک بنے۔ کوئی یہ بتانے والا بھی باقی نہ رہے کہ اس فوج کا کیا ہوا، آسمان اچک کے لے گیا یا زمین نگل گئی۔ مسلمانوں نے جلدی جلدی اپنا لشکر ترتیب دیا۔ میمنہ پر قبیلہ بنو عزرہ کے قطبہ بن قتادہ کو مقرر کیا۔ میسرہ پر عبایہ بن مالک رضی اللہ عنہ افسر مقرر ہوئے۔ دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوئیں۔ دشمن بڑے حوصلے سے آگے بڑھے اور حملہ کر دیا۔ لڑائی شروع ہو گئی۔ حضرت زید بن حارث اسلامی جھنڈا لیے ہوئے بڑے جوش سے حملہ آور ہوئے۔ مارتے کاٹتے گراتے جھنڈے کو بچاتے دشمنوں کی صفوں میں گھس گئے۔ جہاں جاتے دشمنوں کا صفایا کرتے، مقتول ایک پر ایک گرتے مگر اتنی کثرت میں کمی کے آثار پیدا نہ ہوئے۔ آخر ایک دشمن نے ان کے سینے میں نیزہ مارا جو خالی نہ گیا اور وہ عروش شہادت سے ہمکنار ہوئے۔ ان کے گرتے ہی حضرت جعفر بن ابی طالب نے جھنڈا اٹھایا اور خدا کا نام لے کر دشمنوں میں گھس گئے۔ آگے پیچھے دائیں بائیں تلوار چلاتے، دشمن کو دباتے، مارتے کاٹتے بڑھتے گئے۔ دشمنوں کے لیے اس شیر کو سنبھالنا اور مشکل ہو گیا۔ آخر انہوں نے ان کے گھوڑے کی کونچیں کاٹ دیں۔ آپ فوراً گھوڑے سے نیچے کودے اور گرتے گرتے سنبھل گئے۔ آخر آپ پیادہ تھے مگر اس ہاشمی شیر کو روکنا پھر بھی آسان نہیں تھا۔ جدھر منہ کرتے دشمن بھاگ جانے میں ہی عافیت سمجھتا۔ دشمنوں نے ان پر کئی حملے کیے مگر ناکام رہے۔ آخر انہیں نرغے میں لے ہی لیا۔ ایک بدبخت نے ان کے دائیں بازو پر اس زور سے تلوار ماری کہ بازو کٹ کر گر پڑا۔ آپ نے جلدی سے بائیں ہاتھ سے جھنڈے کو سنبھالا۔ پھر کئی تلواریں اس بازو پر پڑیں اور یہ بازو بھی کٹ کر گر گیا تو آپ نے جھنڈے کو سینے سے لگا لیا۔ آخرکار زخموں سے نڈھال ہو کر گر پڑے۔ اس وقت اس شہید کی عمر صرف 32 برس تھی۔ جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی شہادت کوئی معمولی صدمہ نہیں تھا مگر مسلمان اسے بھی پی گئے۔ عبداللہ بن رواحہ آگے بڑھے اور جھنڈا اٹھا لیا۔ ساتھ ہی اس زور سے اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا کہ دشمن گھبرا گئے۔ اس نعرہ سے مسلمانوں کا جوش بڑھ گیا اور سارا میدان جنگ تکبیر کے نعروں سے گونج اٹھا۔ دیوانہ وار تلوار چلنے لگی۔ دشمن بھاگتے تھے اور پھر جمع ہو جاتے، اس شیر کو گھیرتے مگر وہ بار بار نکل جاتا۔ جو سامنے آتا تلوار اس کا استقبال کرتی اور زمین پر گر کر اپنے لہو میں نہا جاتا۔ رومی اور غسانی بڑھ بڑھ کر آتے، تلوار کی ضرب کھاتے اور پیچھے ہٹ جاتے۔ ان کے سرداروں نے یہ حال دیکھا تو غیرت دلائی کہ تم نے گھر میں مار کھائی ہے، یہ چند ہزار لوگ تم سے نہیں سنبھلتے۔ غسانی سردار نے چلا کر کہا، عرب کے خون کی غیرت کہاں گئی؟ تمہارے جوش حمیت کو کیا ہوا؟ اگر مقابلہ پر عرب ہیں تو تم بھی تو عرب ہو۔ تلوار کو تلوار تو کاٹ سکتی ہے، بڑھو اور ان کی تیکا بوٹی کر دو۔ رومیوں کے سامنے ذلیل ہو کر پیچھے ہٹنے سے تو مر جانا بہتر ہے۔ رومی اور غسانی عیسائیوں کا جوش بڑھ گیا۔ انہوں نے حضرت عبداللہ بن رواحہ کو گھیرے میں لے لیا۔ ایک ہی دفعہ تلوار کا میخ برس گیا، نیزوں کی زبانیں حلق سے باہر آ گئیں اور یہ عربی شیر اسلام کی آن پر قربان ہو گیا۔ عبداللہ بن رواحہ جیسے ہی شہید ہو کر گرے، ثابت بن ارقم رضی اللہ عنہ نے جھنڈے کو سنبھالا اور پکار کر کہا، مسلمانوں نیا سالار منتخب کر لو۔ جنگ میں مصروف مسلمانوں نے جواب دیا، اگر تم اسے نہیں سنبھالتے تو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو دے دو۔ حضرت ثابت بن ارقم نے اسی وقت جھنڈا حضرت خالد کے سپرد کر دیا اور خود تلوار لے کر داد شجاعت لینے لگے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے جھنڈا لے لیا، فوج کو ترتیب دی، دشمن پر اس زور سے حملہ کیا کہ وہ ایک طرف کو سمٹ گئے۔ مسلمان مجاہد بکھرے ہوئے لڑ رہے تھے، انہیں موقع ملا تو اپنی صفوں میں آ گئے۔ خالد نے نعرہ تکبیر بلند کیا، اس کے ساتھ ہی مجاہدوں کی آواز بلند ہوئی اور شام کے بت خانوں کے بت سہم گئے۔ دشمن سمجھے مسلمانوں کو کمک ملنے کی خوشخبری پہنچ گئی ہے۔ انہوں نے اپنی صفوں کو درست کرنا چاہا مگر خالد نے انہیں مہلت نہ دی۔ اپنی فوج میں سے اکیلے نکلے اور گھوڑا دوڑاتے رجز پڑتے دشمنوں پر برس پڑے۔ دائیں بائیں اس طرح تلوار چلائی کے میدان لاشوں سے بھر دیا۔ زخمیوں کی چیخوں پکار سے کلیجہ منہ کو آنے لگا، لہو زخمیوں کے جسم سے نکل نکل کر زمین کے پیٹ میں جانے لگا۔ دشمن اور پیچھے ہٹ گیا۔ اس جنگ میں آپ کے ہاتھ سے 9 تلواریں ٹوٹی۔ ادھر دشمن ہٹے ادھر خالد پلٹے، اپنی صفوں میں آئے، آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنے لگے اور دونوں لشکروں میں فاصلہ بڑھتا گیا۔ رومیوں کو اتنی جرت نہ ہوئی کہ اسلامی فوج کا تعاقب کرے۔
انہوں نے اسی میں خیریت سمجھی کہ جان بچ گئی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اسلامی فوج کو اور پیچھے ہٹایا، حتیٰ کہ یہ فاصلہ بڑھتے بڑھتے اتنا زیادہ ہو گیا کہ دونوں لشکر ایک دوسرے کی نگاہوں سے غائب ہو گئے۔ اب مسلمان صحرا میں تھے اور رومی اپنے میدان میں۔ انہیں صحرا میں اترنے کا حوصلہ نہ ہوا۔ وہ حضرت خالد بن ولید کی تلوار کا کاٹ دیکھ چکے تھے، وہ اسلامی شمشیر زنوں کے بازو آزما چکے تھے، تو انہیں تعاقب کرنے کی جرت کیسے ہوتی؟ جب یہ لڑائی موتا کے میدان میں لڑی جا رہی تھی، اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے۔ صحابہ رضی اللہ عنہما ارد گرد بیٹھے تھے۔ دفتن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زید بن حارثہ نے جھنڈا لیا اور اسے لیے ہوئے لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ اب جعفر نے جھنڈا اٹھایا اور دشمنوں میں گھس گئے، یہاں تک کہ شہادت کا درجہ پایا۔ پھر عبداللہ بن رواحہ نے جھنڈا اٹھایا اور وہ بھی شہید ہو گئے۔ اب جھنڈا خالد کے ہاتھ میں ہے اور خالد سیف اللہ ہے۔ صحابہ حیران رہ گئے کہ آپ نے یہ کیا فرمایا ہے، مگر جلد ہی آپ کہنے لگے کہ جو کچھ میں دیکھتا ہوں وہ تمہیں نظر نہیں آتا۔ جب اسلامی فوج موتا سے چل کر مدینہ کے قریب پہنچی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل اسلام ان کا استقبال کرنے کو نکلے۔ بچوں کا ہجوم تیزی سے دوڑ رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سواری پر سب سے آگے تھے۔ آپ نے بچوں کو دیکھا تو فرمایا، انہیں سواریوں پر بٹھا لو اور جعفر کا بیٹا مجھے دے دو۔ آپ نے عبداللہ بن جعفر کو اپنے آگے بٹھا لیا۔ جب مجاہد قریب آئے تو بعض لوگوں نے کہا، آؤ بھگوڑو، تم اللہ کے راستے میں جنگ کرتے ہوئے بھاگ کھڑے ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو فرمایا، یہ بھگوڑے نہیں بلکہ پلٹ کر دوسرا حملہ کرنے والے ہیں۔ صحابہ رضی اللہ عنہما نے حضرت خالد اور دوسرے مجاہدوں سے جنگ کے حالات سنے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی الہی بصیرت پر حیران رہ گئے۔ اسی طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے سبسکرائب کر لیں ہمارے چینل ہسٹورک انفو کو، اور گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن بر وقت مل سکے۔ اپنا بھرپور خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔